اب میں میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یعنی شہادت کے متعلق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تجھے مدینہ میں تو مدینہ کے لیے مجھے قبول فرمانا، یا اللہ میرے شہادت ہو تو مدینے میں ہو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اب میں میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات یعنی شہادت کے متعلق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ تجھے مدینہ میں تو مدینہ کے لیے مجھے قبول فرمانا، یا اللہ میرے شہادت ہو تو مدینے میں ہو، تاکہ مسجد نبوی کی محراب کل قیامت کو میرے حق پہ گواہی پیش کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دوستوں اللہ نے دعا قبول فرمائی، دعا قبول ہو گئی شہادت کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے ابو لؤلؤہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھا، ایران کا ماجوسی تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبروں سے وہ ہمیشہ ہر وقت جلتا تھا، اور ایران کی فتوحات نے اس کو جلا کر بسم کر دیا تھا۔ پھر اس نے ٹیکس کے متعلق سوال کیا کہ مجھ سے 2 درہم ٹیکس لیتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ زیادہ نہیں ہے۔ پھر اس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لؤلؤہ کو طلب کیا اور ایک اچھی چکی بنانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ میں ایسے چکی بنا دوں گا کہ مشرق و مغرب تک ہوگی، یعنی میں قتل کر دوں گا تلوار سے۔ ابو لؤلؤہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر کے ایک اچھے انداز کی چکی بنا کر دے دو، اس کو طلب کر کے۔ اس نے کہا کہ میں ایسے چکی بنا دوں گا کہ پورا مشرق اور مغرب تک ہوگی، یعنی قتل کر دوں گا تلوار سے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حکمت و بصیرت سے سمجھ گیا کہ وہ مجھے قتل کا دھمکی دیا ہے، اس نے مجھے قتل کا دھمکی دیا، لیکن مقدمہ رجسٹر نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا، لیکن مقدمہ رجسٹر نہیں کی کہ جب جرم نہ کرے تو اس کو اسلامی ریاست کی سربراہ اور حکمرانوں کو کبھی بھی سزا دینا جائز نہیں دیتا۔ تو جب وہ رجسٹر نہیں ہوا ہے اس کے مقدمہ، کیونکہ اس نے جرم نہیں کیا، جب جرم نہ کرے تو اس کو اسلامی ریاست کے سربراہ اور حکمرانوں کو کبھی بھی سزا دینا جائز نہیں دیتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس نے حملہ کر دی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، جو کہ ایران کا مجوسی تھا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، خون میں لت پت
ہوتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز مکمل کرنے کے لیے اشارہ کیا. اشارہ کرنا ان کی بازو پکڑ کر. کتنی بڑی بات ہے. جس وقت ان کو خنجر مارا صبح کی نماز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلو پر خنجر کی وار کیے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زخمی حالت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرنا، یعنی نماز مکمل کرنے کا اشارہ کر دی اور ان کی بازو پکڑ لی. میرے دوستوں 27 ذی الحج کو 23 ہجری کو خنجر مارا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 دن اس کی بعد زندہ رہیں. 3 دن زندہ رہنے کے بعد 24 ہجری یکم محرم الحرام کو ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی. تو بات یہی ہے میرے دوستوں، جو مدینہ یونیورسٹی کا سب سے پہلے نمبر پرنسپل، جنہوں نے خون میں نہا کر نماز ادا کرنے کا سلسلہ سلیقہ بنایا، جنہوں نے خون میں نہا کر نماز کا ایک سلسلہ جاری کر دی اور ایک سلیقہ بنا دی اور ایک سلیقہ بتا دیا. جان دی ہوئی اس کی تھی اللہ کی جان. اللہ کی طرف سے. کس کی جان تھی بھائی؟ جان تو اللہ کی. اللہ نے دی وہ جان. اور جان اور مال کی مالک کون ہے بھائی؟ وارث اللہ کی ذات ہے. مال تو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں تھے. جان بھی اللہ نے دی ہے. میرے دوستوں اپنا جان دے دی. تو جس یونیورسٹی کی طالب علم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 محرم الحرام کو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اپنے عمل سے ادا کر کے دنیا کو یہ دکھایا کہ نہ مسجد میں، نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کی سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کی سایہ میں. نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سایوں میں. سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کا گواہ، کسی کا گواہ مکہ کا گلیاں پیش کریں گے اور کسی کی گواہ احد پہاڑ پیش کریں گے اور کسی کا گواہ میدان بدر پیش کریں گے اور فاروق اعظم کا گواہ کل قیامت کو میرے دوستوں مسجد نبوی کا محراب پیش کرے گا. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہ جو کہ فاروق اعظم کی اعلیٰ درجے کا شاگرد تھا، میدان کربلا پیش کرے گا. تو یہی تھی میرے دوستوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ تم نے ٹیکس دینے کا 2 درہم تم نے دیا تو یہ زیادہ نہیں. اور پھر جب اس کو بلا کر چکی بنانے کے لیے وہ مشرق اور مغرب کے چکی بنا رہے. تو میرے دوستوں اسلام کی تاریخ میں ہمارے شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق سے لے کر میرے دوستوں یہ شہیدوں سے دستان، غزوہ احد، غزوہ بدر، غزوہ خیبر، غزوہ یرموک، غزوہ موتا، جتنے بھی غزوے گزرے ہیں میرے دوستوں، جتنے بھی جنگیں ہوئے شہیدوں سے بھرے ہوئے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میرے دوستوں یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو ان کو شہید کیا گیا میدان کربلا میں. تو اللہ رب العزت نے اس دین کو پسند کیا عمر فاروق رضی اللہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. اللہ میرے دوستوں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہ یہ محرم الحرام اور یوم عاشوراء مشہور ہے. میرے دوستوں اس سے پہلے ہمارے یہ بیان ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں آئیں گے اس کی متعلق جو بھی بات ہوگی. محرم الحرام کے اندر بھی ہمارے بیان ہو چکے. محرم الحرام کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق
اس کی فضائل اور مسائل اور یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے بیان آنے والے ہیں. آپ انشاءاللہ ہمارے ویڈیو کو دیکھتے رہیں، آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.